السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3-4 اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کریں گے، مگر سب سے پہلی خبر 190 ملین پاؤنڈ کیس کی، جو خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف آج اس کا فیصلہ آنا تھا، مگر آج بھی اس فیصلے کو معطل کر دیا گیا ہے، مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ جمعہ 17 جنوری کو سنائے جانے کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ اب اس میں آپ سوچئے کہ تاریخ پر تاریخ کیوں دی جا رہی ہے۔ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ اس تاریخ سے پہلے ہی صحافی مطلع کر دیتے تھے، وہ اطلاع دے دیا کرتے تھے کہ یہ فیصلہ اس تاریخ کو نہیں سنایا جائے گا، مگر اب یہ ہے کہ کسی صحافی نے کل تک خبر نہیں دی۔ اب آج کورٹ کے عملے نے بتایا ہے کہ تاریخ آگے کر دی گئی ہے جمعہ کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے تو کہا تھا کہ فیصلہ جلد سنایا جائے، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ فیصلہ آنا کیا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جلد سے جلد فیصلہ آئے تاکہ ہم آگے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹس میں اپیل کر سکیں۔ اگلی خبر، آئینی بینچ میں جو سویلینز کا ٹرائل ہے وہ چل رہا ہے اور اس پر عدالتیں بہت سخت سوال اٹھا رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ صرف سوالات کی حد تک ہی سخت ہوتا ہے یا اس کا فیصلہ بھی سویلینز کے حق میں آتا ہے، جمہوریت کے حق میں آتا ہے، عوام کے حق میں آتا ہے۔ آئینی بینچ میں جو آج کی سماعت ہوئی ہے اس کے متعلق آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عدلیہ مارشل لاء کی توثیق کرتی رہی۔ کیا غیر آئینی اقدام پر ججز بھی آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل کا سوال۔ پرویز مشرف کیس میں ججز کے نام دیے گئے تھے، سنگین غداری ٹرائل میں بعد ازاں ججز کے نام نکال دیے گئے، ایسا جواب دیا ہے جسٹس محمد علی مظہر نے۔ اس کے بعد جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے حالیہ فیصلوں میں شواہد کے معیار کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ تمام 105 نہیں، ایک کیس کا ریکارڈ دکھا دیں گے۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کا کام تو یہ نہیں ہے۔ اگر عدالت سپریم کورٹ کہے کہ تمام 105 کے 105 لوگوں کا ریکارڈ ہمیں دکھایا جائے کہ آپ نے کس ایویڈنس کی بنیاد پر، کس ثبوت کی بنیاد پر انہیں 10 سال تک کی سزائیں دی ہیں، تو خواجہ حارث کون ہوتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک کا ریکارڈ ہم دے دیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ جو ریکارڈ دکھائیں وہ 2 سال والے کا ہو اور اس میں کچھ آپ نے اس طرح سے کیا ہو کہ دکھانے کے لیے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ عدالت جتنے کا ریکارڈ مانگے گی، چونکہ انہوں نے کہا کہ تمام کا بھی مانگا جا سکتا ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ضرورت ہوئی تو ریکارڈ مانگ لیں گے۔ اب اس میں ضرورت ہوئی کی کیا بات ہے؟ ضرورت ہے، چیک کرنا چاہیے کہ کیا وہ انصاف کے معیار پر پورا اترتا ہے وہ ریکارڈ، یا جس طرح سے سزائیں سنائی گئی ہیں لوگوں کو، کیا اس میں آرٹیکل 8 کا یا انسانی حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، انہیں فیئر ٹرائل کا موقع دیا گیا ہے، اور جو ایویڈنس ان کے خلاف آئی ہے کیا وہ انڈیپینڈنٹ ایویڈنس ہے، کیا وہ آزاد لوگوں نے دی ہے؟ تو یہ تمام چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اس پر جسٹس امین الدین کے اس ریمارکس پر کہ ضرورت ہوئی تو ریکارڈ مانگیں گے، اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ بینچ سربراہ سے معذرت کے ساتھ ریکارڈ دیکھنا ضروری ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہوئی تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ریکارڈ دیکھنا پڑے گا اور ریکارڈ دیکھنا ضروری ہے۔ یہ ریمارکس سے جسٹس محمد علی مظہر کے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو اسٹیبلش زدہ صحافی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے متعلق صحافی وسیم ملک نے کہا ہے کہ یہ جو
تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ زدہ صحافیوں کی طرف سے۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس وقت عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف کیس کو اس قدر مضبوط شواہد کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کا بچنا ناممکن قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے صحافیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی طرف سے، یعنی وہ اس طرح سے بیانات دے رہے ہیں، اس طرح سے کہ بھئی یہ بہت مضبوط کیس ہے، جبکہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ہونا کیا ہے۔ انہوں نے تو یہاں سے سزا ہی دینی ہے، لیکن کیس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان کا کہنا مزید یہ ہے کہ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر سزا نہ ہوئی تو سمجھا جائے گا کہ ڈیل کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوا۔ یہ کون؟ اسٹیبلشمنٹ زدہ صحافیوں کا یہ الزام ہے۔ وسیم ملک نے کہا کہ یہ صحافی جو اسٹیبلش زدہ ہیں، ان کا الزام ہے کہ انہیں کیس کے میرٹس کا علم نہیں ہے اور وہ بغیر کسی حقیقی معلومات کے بیانیہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے نیب کے کیس کی نوعیت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی پر اختیارات کا غلط استعمال۔ یاد رکھیے کہ نیب کا جو یہ کیس ہے، اس میں دو الزامات ہیں۔ پہلا الزام یہ ہے کہ خان صاحب نے اختیارات کا غلط استعمال کیا، اور دوسرا الزام یہ ہے کہ عوامی اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی کے الزامات ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں ثابت نہیں ہوئی، نہ اس پہ کوئی انویسٹیگیشن کی گئی ہے، کیونکہ خان صاحب نے کوئی اختیارات کا تجاوز نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ عمران خان کی حکومت سے پہلے جو رولز تھے توشہ خانہ کے، وہ یہ تھے کہ آپ کوئی بھی تحفہ آپ لے کر جا سکتے ہیں، اس میں آپ نے صرف 15 یا 20% اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ جو کل قیمت لگائی جائے گی اس کا آپ نے 15 سے 20% ادا کرنا ہے۔ فرض کیجئے اگر ایک تحفے کی قیمت ملٹری سیکٹری نے لگائی ہے 1 کروڑ روپیہ، تو آپ اس تحفے کو 15 لاکھ روپے میں لے کر جا سکتے ہیں۔ 15 لاکھ روپے آپ جمع کرائیں توشہ خانہ میں، وہ آپ لے جائیں۔ اب خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے یہ کیا کہ جب یہ آئے تو انہوں نے اس 15-20% کو بڑھا کر 50% کر دیا۔ یعنی خان صاحب نے کہا کہ اگر کسی شخص کو تحفہ چاہیے ہوگا تو وہ اس تحفے کی کل قیمت کا 50% وہ جمع کروائے گا توشہ خانہ میں، تب وہ جا کر لے کر جا سکتا ہے۔ یعنی اگر 1 کروڑ کا تحفہ ہے تو اس میں 50 لاکھ روپے جمع کرانے ہوں گے۔ اب کہاں 15 لاکھ، کہاں 50 لاکھ، یہ فرق تھا خان صاحب کے رولز میں۔ اب انہوں نے اپنے لیے بھی یہی کچھ کیا، جو اس تحفے کی قیمت لگی اس کا 50% انہوں نے دیا اور وہ تحفہ لے لیا۔ اب اس میں اختیارات کا غلط استعمال کہاں سے ہوا؟ یہ غلط استعمال تو اختیارات کا ان لوگوں نے کیا جنہوں نے، نواز شریف نے، مریم نواز نے، آصف زرداری نے، جنہوں نے گاڑیاں لیں، جو کہ گاڑیاں لی ہی نہیں جا سکتی تھی تحفے میں۔ دوسری بات، عوامی اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی۔ اب یہاں پر عوامی اعتماد پر کہاں پر مجرمانہ انہوں نے خلاف ورزی کی؟ کوئی نہیں کی، کیونکہ خان صاحب نے 1 روپے کا ذاتی فائدہ نہیں لیا، اور بلکہ عوام کے لیے، عوام کے بچوں کے لیے وہ سیرت النبی پر مشتمل جو ہے نا، وہ ان کو لیکچر دیا جاتا تھا، وہ القادر یونیورسٹی بنائی۔ اب انہوں نے کہا یہ 2 چیزیں الزامات ہیں، اور لیکن نیب کی تحقیقات اور شواہد اب تک ان الزامات کو ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اصل چیز ہے انہوں نے یہ ہے کہ 6 ستمبر 2024 کو سپریم کورٹ کے بینچ نے، جس کی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے، نیب ترامیم کو انہوں نے بحال کیا، جن میں وفاقی کابینہ اور اس کی ذیلی کمیٹیوں کے فیصلوں کو نیب ریفرنسوں سے استثناء دیا گیا تھا، سوائے اس صورت میں جب مالی فوائد یا کرپشن کے الزامات ہوں۔ یعنی کہ عمران خان صاحب پر اور بشرا بی بی صاحبہ پر کوئی ایسے الزام نہیں ہے، نہ تو کرپشن سے انہوں نے کوئی مالی فائدہ حاصل کیا، اور یہ الزامات انہوں نے جھوٹے لگائے۔ تاہم القادر ٹرسٹ کے چیف فائنینشل آفیسر جو نیب کے مرکزی گواہ تھے، انہوں نے عدالت میں گواہی دی کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے کوئی مالی فوائد حاصل نہیں کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے فیصلے میں لکھا تھا کہ یہ کیس مزید انکوائری کا متقاضی ہے، یعنی اس کیس میں مزید جو انکوائری ہے وہ درکار ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے کہا
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کی موجودہ تحقیقات اور شواہد الزامات کو ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ تو اب اس میں جب یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ ہونا نہیں ہے۔ یہاں یہ جان بوجھ کر زبردستی اگر سزا دے بھی دیتے ہیں، اگر یہ 14 سال کی سزا بھی دے دیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل کی صورت میں یہ نیب الٹے پاؤں دوڑے گی اور اس کیس کا بھی حشر وہی ہوگا جو دیگر مقدمات میں ہو چکا ہے۔ اب اگلی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہے، یہ فیصل واڈا نے، اب فیصل واڈا نے کہا کہ مقبول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خود کو آسمانی مخلوق سمجھیں، یعنی انہوں نے عمران خان پر یہ الزام لگایا ہے، لیکن ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ اب تک عمران خان صاحب کے جوتے صاف کیا کرتا تھا۔ اب یہ اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ بنا ہے کہ جو اس کے منہ میں آتا ہے یہ بولتا رہتا ہے، اور مزید کہہ رہے کہ عمران خان کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، جیل میں ایسا کچھ ہوا تو سیاست پر 50 سال تک اثرات ہوں گے، عمران خان کی سلامتی سے متعلق خدشات ہیں۔ اب یہ شخص نیشنل میڈیا پر آ کر یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ اب اس سے کوئی سیکیورٹی ادارہ اسے بلا کر نہیں پوچھتا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو تو پھر بتاؤ کہ کون لوگ سازش تیار کر رہے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں، اور پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے پہلے سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش تیار ہو چکی ہے، تو یعنی سازش تیار ہو چکی ہے تو پھر وہ کرمنل کیس بنتا ہے یہ ان کے اوپر۔ آپ بتائیں ان کو، اس کو بلایا جائے فیصل واڈا کو اور اس سے پوچھا جائے کہ کون لوگ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید اب یہ جیل میں بند ہیں تو وہاں پر کیا ہے کہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے کہ خان صاحب کی سیکیورٹی کا مناسب انتظام کیا جائے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے کہ پی ٹی آئی سے بیک ڈور مذاکرات کا پروپیگنڈا کیا گیا، کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ مذاکرات کو لیڈ کر رہی ہیں، یہ سب بکواس ہے، چونکہ خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ میرے مذاکرات جو کر رہی ہے وہ کمیٹی کر رہی ہے جس کو میں نے 6 رکنی کمیٹی بنایا ہے، اس میں نام دیا ہے وہ سیاسی لوگوں پر مشتمل ہے۔ اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی رہنما عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی رہنما خود ہی بانی عمران خان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ یہ سب یہ چاہ رہے کہ تاکہ پارٹی کے اندر مزید اس طرح سے افراتفری ہو اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، جو کہ یہ انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ آپ کے سامنے خبر رکھتے ہیں کہ گزشتہ سال پاکستان میں غیرت کے نام پر 392 خواتین کو قتل کیا گیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ 2024 میں جنوری سے نومبر کے دوران 392 خواتین غیرت کے نام پر قتل ہوئیں۔ یہ واقعات پورے ملک میں رپورٹ کیے گئے ہیں۔ پنجاب میں 168، سندھ میں 151 اور خیبر پختونخوا میں 52 اور بلوچستان میں 19 غیرت کے نام پر قتل ہوئے۔ اسلام آباد میں 2 غیرت کے نام پر قتل ہوئے۔ تو اس طرح سے ملک میں گزشتہ سال 1969 ریپ کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں گھریلو تشدد کے کیسز کی تعداد 299 رپورٹ ہوئی۔ پاکستان میں گزشتہ سال جلائے جانے کے واقعات 30 اور تیزاب گردی کے 43 کیسز سامنے آئے۔ 2024 میں جبری تبدیلی مذہب کے کیسز کی تعداد 11 رپورٹ کی گئی ہے، جبکہ دوسرے واقعات میں ملک بھر میں 980 خواتین کو قتل کیا گیا۔ اگلی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ ذوب میں لیویز کا اسلحہ غیر متعلقہ افراد کو دیے جانے کا انکشاف۔ بلوچستان کے ضلع ذوب میں لیویز فورس کے اسلحے خانے سے 140 ہتھیار اور 1,40,000 گولیاں غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جس سے سیکیورٹی حکام کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ اسلحہ اور گولیاں غیر متعلقہ افراد کو دی گئی تھیں، جس کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر کی مدعیت میں 69 افراد کے خلاف مقدمہ درج، جس میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران کے علاوہ قبائلی عمائدین بھی شامل ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر یہ اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں لگ گیا یا ان کو دیا گیا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے،
اب اس میں چاہیے کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس پہ ذرا سختی سے عمل کریں اور اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔